بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ماہ رمضان المبارکین سعید ساعتوں میں ہمیں قرآن پاک سے اکتساب فیض ہونے کی توفیق عطا کی۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور ہم قرآن پاک کے مکی دور کے ایک اہم گروپ کی آخری سورۃ المؤمنون سے آج اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہونے والی یہ سورت مکی دور کے اس اہم ترین عرصے میں نازل ہوئی جب کفار اور قریش اور مشرکین کے ساتھ آویزش جو ہے یہ اپنے نقطہ عروج پر ہے، اور مختلف نوعیت کے پیکج اور ڈیل اور مختلف مذاکراتی عمل جو ہیں وہ جاری ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ آپ اپنی آیات میں مختلف امینڈمنٹس لے آئیں، ترامیم لے آئیں تاکہ ہماری آپ کی کچھ رغبت اور کچھ یکسانیت بن سکے۔ اور آپ پچھلے چند دنوں میں ہم نے بہت سے ایسے امور کا مطالعہ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ تو جائیں، بیٹھیں تو صحیح، لیکن آپ کی مجلس میں یہ بیٹھنے والے لوگ، ہم تو آپ جانتے ہیں کہ مکے کے ایلیٹ ہیں، شرفاء ہیں، نوٹیبلز ہیں، اور ہماری ایک ریکگنیشن ہے، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہے، اور جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کی مجلس میں تو غلام اور مکے کے پسماندہ اور فرسودہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں؟ آپ ان کو وقتی طور پر علیحدہ کر دیا کریں یا پھر ان کو مستقل علیحدہ کر دیں، اور پھر قرآن پاک کی جو مختلف آیات جس میں ان کے آباء و اجداد کے عقائد پر کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور ان کے عقائد اور ان کی نخوت، تکبر اور حسد اس کو بطور خاص طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی سورہ میں جس کا آغاز بہت پرشکو اور شاندار انداز میں ہو رہا ہے، جس میں ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے سر کرنے والے مومنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کس طرح نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر صرف حفاظت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی جو روح اور سپرٹ ہے، اس میں جو خشیت ہے، اس کو لازم کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو اور فحش گوئی اس سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو امانت اور دیانت اور صداقت کے دینی تصورات ہیں ان کو یقینی بناتے ہیں۔ اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت فوز و فلاح پانے والے مومنین کے لیے لازم قرار دیتا ہے۔ آج جب ہم مختلف تذبذب اور تشکیک کے زینے اور دائیے وا کرتے ہیں، اور اس میں پھر اپنی کامیابی اور ناکامی اس کی تفریق کرتے ہیں، تو ہمیں یہ قرآن پاک کی آیات، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں جو فوز و فلاح کے دائیے اور زینے اور جذبے عطا کیے ہیں، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ سورہ مومنون، اور پھر اس میں ایمبریالوجی، اور پھر انسان جو اس کا تخلیق کا عمل ہے اس کو آج سے 1400 سال قبل قرآن پاک نے کس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح انسان جو کہ مٹی کا جوہر ہے، اور پھر کس طرح یہ مختلف مدارج طے کرتا ہوا یہ نطفہ، اور نطفہ سے یہ علقہ، اور علقہ سے مدغہ، اور مدغہ سے پھر ہڈیوں پر گوشت، یہ سارے مراحل طے کرتا ہے۔ اور اس میں در حقیقت مشرکین مکہ کے ان بہت سے اعتراضات کا جواب بھی ہے۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل امر تھا کہ وہ اس امر کو اپنے عقائد میں شامل کریں کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کیسی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ قیامت اور یہ روز جزا، اور پھر یہ مرنا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور پھر اس کو قرآن پاک نے اسی سورہ میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے،
کیا محض دنیا میں کھیل تماشے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے تم آئے ہو؟ نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم عبودیت کے جذبوں میں تمہیں تمہارا جوہر اور تمہاری نیکی اور تمہارا ارتقاء اور تمہاری بلندی اس کو تلاش کریں گے۔ سورہ مومنون اور اس سے متصل پھر سورہ نور کہ جس میں بطور خاص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا آج یوم بھی ہے، ان کو خراج عقیدت و محبت بھی پیش کریں گے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حریم قدس کی ملکہ، جن کے بستر پر اللہ تعالیٰ وحی کے نزول فرما دیا کرتا تھا، اور وہ گنبد خضرا جو تمام مسلمانوں کے عقیدتوں ارادتوں کا مرکز ہے، اس کی کسٹوڈین، اس کی متولیہ، آپ کی بارگاہ میں بھی عقیدت، ارادت اور محبت اس کا نذرانہ پیش کریں گے، اور آپ کی شریعت کے حوالے سے اور دین کی ثقافت کے حوالے سے آپ کو جو نصف دین قرار دیا گیا، وہ آپ کے کیا خصائص ہیں، آپ کا وہ کیا طرز زیست اور اسلوب حیات ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی، اس کے امکان اور اس کے نشانات موجود ہیں۔ ان سب اہم امور پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے، اور ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بہت استاد ثنا خان، بہت سینئر شخصیت الحاج مرغوب احمد حمدانی۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی المہیمن، سب کی نگہبانی فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کو اپنی نگہبانی اور حفاظت کے حصار میں رکھتا ہے۔ اب سورہ مومنون، اس کا تعارف، اس کے اہم مضامین، اور پھر آگے آپ جیسے طبیعت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکی ماحول کے تناظر میں اس کے مضامین اصلاح معاشرہ کے لیے نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں دو باتوں پر اہل مکہ کو سخت اعتراض تھا، جس حوالے سے اس صورت میں ایڈریس کیا گیا، توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اسلامی تصور۔ چونکہ اہل مکہ اس کا شدت سے انکار کرتے، لہٰذا اس آیت میں توحید پر بہت عمدہ دلائل ہیں کہ تم اپنی تخلیق کو اور پھر پھیلی ہوئی زمین سے لے کر آنکھ اٹھا کر افق آسمان پر دیکھو، ہر طرف تمہیں اس کی توحید کے دلائل پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس صورت میں رب العزت نے اسلامی سوسائٹی میں جو حسن ہے، جو نور اخلاق اور نور حال ہے، اس سب کا ذکر کیا، اور بڑے خوبصورت مضامین پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں جو 11 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی اخلاقی صفات اور خوبیوں کا ذکر فرمایا۔ نگاہ الوہیت میں مومن کون ہے؟ ہم آج جس کو مومن سمجھتے ہیں، اس کو اس معیار پر ہم اگر تولیں یا جانچیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت مومن ہے کون۔ یعنی یہ پیرامیٹرز دیے ہیں۔ جی، وہ مومن جس کی اقبال تعریف کرتے تھے کہ اس کے بازوؤں میں قوت حیدری ہے، اور یہ پھیلے تو پہاڑ بن جائے، سمٹے تو رائی ہو جائے، جباریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ وہ جو مومن ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں جی ولی کون ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کہیں سرگرداں ہو کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبیاں اپنے اندر لیں، آپ بھی ولی بن جائیں گے، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اب اللہ یہ تو تعالیٰ آپ نہ کہیں کہ مشکل تو ظاہر ہے جب آپ پڑھیں نفس گے، پر، نفس پر گراں تو ہے۔ یہ مشکل ہے کہ اپنے نفس کو
تابع کرنا پڑے گا اللہ رسول کے. ہم یہ آپ نماز مشکل پڑھتے ہیں اٹھا صرف حاضری لگانے کے لیے گئے, مسجد میں داخل بعد میں اور نکلنے کا سوچتے ہیں پہلے. بالکل. اور پھر اب ہم محدود ہوتے جا رہے ہیں کہ فرض پڑھ لیے ہیں بس یہ کافی ہے. جی جی یہاں تو اس کی روح اور اسپرٹ کا تذکرہ ہے. بالکل ایسا ہی فرمایا آپ. اب دیکھیں اس سورت کی پہلی 11 آیات میں پہلی آیت کا آغاز ہی جن مبارک الفاظ سے ہو رہا ہے اس میں کیسی امید دلائی گئی. میں قد افلح المؤمنون, سبحان اللہ, بے شک مومن کامیاب ہو. گارنٹی دے دی ہے پہلے, گارنٹی دے دی اور قد لا کر تحقیق اور ثبوت کے ساتھ یہ بات کی. مومن کامیاب ہو گئے. لیکن کون سے مومن؟ اب خوبیاں شروع ہو رہی ہیں. نمبر 1 الذین هم فی صلاتہم خاشعون, سبحان اللہ, وہ مومن جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, خشوع رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. جو نماز ہی نہ پڑھے اس نے خشوع کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اندر ہی ہم اپنی خود ہی پڑھ لیتے ہیں. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مومن ہی کیا ہے؟ کیونکہ نماز تو تعلق باللہ کا نام ہے. نماز تو رب العزت سے ہم کلام ہونے کا نام ہے. نماز تو رب العزت سے کنورسیشن کا نام ہے. جب بندہ رب سے ہی تعلق نہ قائم کر پائے وہ مومن ہی کیا؟ فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ اس پر ایک حدیث سن لیں. حضور نے ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہے ہیں, تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر اس کا عجز ظاہر ہوتا. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ خشوع نام یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ کا ارتکاز اللہ رب العزت کی طرف ہو. ہم تو بڑے ماڈل دیکھتے ہیں, کوئی یہاں سے مسواک بھی نکال لیتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. حضرت یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. میں آپ کو چشم کشا بات بتاؤں, میں نے ویڈیو دیکھی کہ دوران نماز تراویح ہو رہی ہے, ایک صاحب نے موبائل نکالا اور ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. اللہ, مسجد میں لگا ہوا تھا کیمرہ, اس نے ویڈیو بنا لی. عرب کنٹری کی بات ہے, تو وہ آرام سے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے اس طرح, اور تراویح چل رہی ہے. اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. اور ہم تو اس سے پہلے والی پہ تھے جو میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ فون بار بار آیا اور اس نے نکالا, ان کا انا فی الصلاۃ, انا فی الصلاۃ, انا فی الصلاۃ. اب وہ بات پیچھے رہ گئی ہے. اب انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ پڑھتا رہے, میں بور ہو رہا ہوں تو میں ذرا ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہوں. نماز کے دوران ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں اس تنزلی تک یہ امت پہنچ گئی ہے. صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق, جی کہ جذبے اندروں باقی نہیں. اللہ اللہ, بالکل آپ نے زبردست ترجمانی فرمائی. دوسری خوبی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ مومن جو بیہودہ اور بے جا چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ دوسری خوبی مومنین اور کامیابی پانے والوں کی. اور سرکار علیہ السلام کی حدیث جس کو امام ابو داؤد نے فرمایا یہ اکیلی حدیث 1,00,000 حدیث کے برابر ہے. حضور نے فرمایا وَمِنْ حُسْنِ اسلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي او کما قال, کہ مسلمان کا, مومن کے دین اور اسلام کا حسن اور بیوٹی یہ ہے کہ وہ بے جا, لا یعنی اور غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرتا ہے. اور مفتی صاحب اس میں بہت سے نفسیاتی عوارض کا علاج ہے. جی, جب آپ لوگوں کی بے جا تجسس, اسکرولنگ اور ان کے معاملات میں آپ کو الجھاتے ہیں تو اس کو تو پتہ نہیں نقصان پہنچتا ہے یا نہیں. سب سے زیادہ نقصان آپ کو اپنے آپ کو پہنچتا ہے. اور ایسے لوگ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں اور کسی عوارض میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا تو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ غیر ضروری اور اس طرح کی چیزوں کا شکار وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ڈیزاسٹر ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک, اور وہ اس سے اپنے آپ کو مزید اندر سے کاٹ رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, اور اپنے آپ کو انزائٹی, بے سکونی, ڈپریشن, ان چیزوں کی طرف داخل کرتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں شامل ہو جائے وہ سارے مال کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ, یعنی آپ نے زکوٰۃ نہ دی اور آپ کے جو زکوٰۃ جتنی فرض تھی وہ آپ کے اصل راس میں شامل ہے تو باقی سارے مال کو بھی یہ تباہ کر دے گی.
چوتھی بات ارشاد فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جائز اور حلال رشتے کو چھوڑ کر ناپاک یا غیر ضروری تعلق کی طرف نہیں جاتے۔ میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے باہر تعلق بناتا ہے، یا جو کنوارے گرل فرینڈ کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو غیر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اکابر نے کہا ہے کہ یہ عمل ایک ایسا قرض ہے جو آپ کی فیملی یا آپ کی نسل کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو امام قرآن شافعی میں بھی کے تو اشعار میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کہ پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں۔ یہ تو ایک اگرچہ اس کے مفہوم میں تھوڑا سا کلام ہے، کلام ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے، اور یہ کامیاب یہ مومن کی بات نشانی تو آپ کی شاید کوئی مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب کہہ نہ دیں کہ نیکسٹ، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ گفتگو ہو جائے۔ ہم تو آج ہماری جو اسلامی ملک ہے اور وہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں، یہ احمقانہ جاہلانہ نعرہ ہے۔ یہ جسم بھی رب کا ہے، مرضی بھی رب کی ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو اسلامی آئیڈیالوجی سے کچھ نہ کچھ اس کو واقفیت ہے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ جسم میرا ہے؟ کیا آپ خود اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے بڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ کی مرضی ہے ہی نہیں، نہ پیدا ہونے میں، نہ پلنے میں، نہ آپ کی قسمت میں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، گفتگو آپ بڑے اچھے موڑ پر لے آئے تھے، اور نور قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اور اس موڑ پر جب ہم آئے تو آگے آپ تھے۔ جی میں تھا، اور نور قرآن ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے نور کو عام کیا جائے، اور یہ جو ظلمتیں ہیں نا جدید ناروں کی صورت میں، اس کا خود کلا کما ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بندے کے تعلقات کی 3 جہات ہیں بنیادی طور پر: تعلق باللہ، تعلق بالخلق، اور تعلق بالنفس۔ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں تینوں ڈائمنشن کا ذکر ہے۔ مثلا دیکھیے تعلق باللہ کا ذکر کیسے ہے کہ آپ دیکھیے ادائے زکوٰۃ ہے، حفاظت صلاۃ ہے، اور خشیت ہے، اس میں تعلق باللہ کی طرف اشارہ ہے۔ تعلق مال خلق دیکھیے، ایفائے عہد ہے، ادائے امانت ہے، اس میں تعلق بالخلق کا ذکر ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو اب ہم کرتے ہیں کہ ٹیکٹفلی میں نے ڈیل کر لیا۔ دیکھیے یہ انسان جو ہے نا اپنے نفس کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تم یعنی جو اب ہم چیٹنگ کرتے ہیں لوگوں سے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے وہ سمارٹنیس، دیکھیں وہ اصطلاحات بدل گئی ہیں نا، کہ آج دیکھیے جو بدی کو ہم نے جیسے مفتی صاحب نے اصطلاح بیان کی تھی کہ گرل فرینڈ یا ریلیشننگ، لائف ریلیشننگ کا ورلڈ میں نام دیا جا رہا ہے، تو گناہوں کو نام بدل کے یوز کیا جا رہا ہے، ماڈرن ٹیکٹکس جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تیسرا ہے تعلق بالنفس۔ تعلق بالنفس میں شرمگاہ کی حفاظت ہے، لغو سے اعراض ہے، یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یہ 10 آیات یاد کر لیں اور ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ سلیبس ہے، سلیبس ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے آغاز میں فرمایا قد افلح المومنون۔ آج حقیقی کامیابی کا سٹینڈرڈ بڑا عہدہ نہیں، بڑی گاڑی نہیں، مختلف طریقوں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں چیٹ کر کے عہدے حاصل کرنا یا مال حاصل کرنا، وہ نہیں۔ حقیقی جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں جو سورہ مومنون میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے میں۔ اور اگر ہم ان آیات سے آگے بڑھیے تو دیکھیے قرآن کریم نے جو سابقہ کے فکری مغالطے بتائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ انبیاء کو کہتے تھے یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ تو کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں۔ تو دیکھ کتنا یعنی ان کا عجیب سا یہ سوال تھا کہ ہمارے جیسے ہیں، یہ فطرہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا اللہ نے بھی کہا کہ بشر مثلکم، کفار نے بھی کہا، کفار کے کہنے میں تنقیص توہین کا پہلو تھا، کمالات اور خصائص کا انکار تھا۔ اللہ کے کہنے میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے حقیقت پہ بتائی کہ ان کا خالق میں ہوں۔ اور پھر آگے دیکھیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو پیغام حق اور اہل حق کے وہ کمالات اور خصائص بیان کرتے تو کفار اکثر سن کر کہتے کہ اساطیر الاولین،
یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، دیکھیے فطرہ قدیم کا اثر فطرہ جدید میں آیا۔ ہر خیر کی بات کو یہ کہانی شریف ہے یا پچھلی کہانی ہے، پچھلی بات ہے کہہ کر، یہ ان کا طریقہ تھا جو فطرہ قدیم میں موجود تھے، اور انبیاء کے سامنے صالحین کے کمالات، انبیاء کے جو باتیں تھیں، پیغام حق تھا، یعنی پروف ریئلٹیز جو تھیں اس کو کہانی سٹوری کہہ کر جناب فیک یا فیبریکیٹڈ چیز کہہ کر پس پش ڈال دینا، اور اپنی جو ایک سیلف میڈ تھیوریز ہیں اس پر جنریشن کو لے آنا، یہ جو حالت قرآن نے بیان کی وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ اس صورت کے اتنے کمالات ہیں، اس حوالے سے ہم روحانی، فکری، اخلاقی، سماجی تمام کہہ لیجئے کہ اگر قرآن کریم کی یہ ہم لینا کو جو تشکیل کردار اور تہذیب نفس کے حوالے سے اگر ہم اس کو سٹڈی کریں بالکل اسی حوالے سے، تو یہ صورت آپ کو مکمل طور پر آپ کی تہذیب نفس بھی کرے گی اور تشکیل کردار بھی کرے گی۔ اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کریم نے جب جنت عدن کو پیدا کیا اور اپنے دستے کرم سے وہاں درخت لگائے تو درخت کو حکم دیا بھائی کلام کرو، تو درخت نے کلام کیا قد افلح المومنون، کہ بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ اور ان صفات و کمالات کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصطلاح دیکھیے قرآن کی کہ جنت کے وارث جو بندہ جس چیز کا ہو اس پہ کوئی دوسرا دعویٰ نہیں دائر کر سکتا، یعنی اہل ایمان نے یہ کوالٹیز، یہ ایٹریبیوٹس اپنا کر اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا لیا۔ اب یعنی جنت ان کی ہے، اور جو چیز وراثت بن جائے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ اس سے لی نہیں جا سکتی کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ کہہ لیجیے کہ سورہ مومنون میں تمام کمالات سورت آیت 13 سے آگے پھر مضمون بڑا زبردست شروع ہو رہا ہے کہ جس میں جو انسانی تخلیق اور پھر موت اور موت کے بعد پھر روز جزا اور سزا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے جنہیں دعوت توحید دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے مالک اور خالق کے حضور پیش ہونا ہے، تو اہل مکہ بڑی شدت اور شد و مد کے ساتھ اس نظریے کا انکار کرتے۔ اور اسی کے ساتھ اگر یہ 96 جو ہے برائی کا ازالہ اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ ہماری صورت کے مضمون بریک سے قبل ختم ہو جائے۔ جی بہتر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی تخلیق کی جانب متوجہ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھانا مشکل ہے، تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیسے کیا۔ اپنی تخلیق پر زور کر لو تو تمہیں بنانے والے کی کامل قدرت پر یقین ہو جائے گا کہ وہ تمہیں دوبارہ بنا سکتا ہے۔ کیسے بنایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہیں جب اللہ نے پیدا کیا تم کیا تھے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے آدمی کو ایک منتخب کی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک پانی کی بوند کی شکل میں ایک مضبوط ٹھہراؤ کے اندر قرار بخش دیا، یعنی اسے رحم مادر میں ایک بوند کی شکل میں رکھ دیا۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ آغاز کر، سبحان اللہ، سبحان مطلب دیکھیے کتنا عجیب و غریب ہے ڈاکٹر۔ اور آج کی جو آپ کی ماڈرن سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، وہ ساری ان چیزوں کو انڈورس کرتی ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکے یا اس میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکے۔ اب یہاں دیکھیں پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی شکل میں تبدیل کیا، خون کی ایک پھٹک بنا دیا، خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا۔ فَلَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس خون سے گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا اسے۔ واہ۔ اب یہ دیکھیں بتدریج کیسے، اب وہ پانی میں خود کہاں استطاعت ہے کہ وہ خون بن جائے؟ اگر پانی خود یہ کر سکتا ہوتا تو یہ کتنا پانی ہے سمندروں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، یہ کیوں نہیں خون بن جاتا؟ سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خود کچھ نہیں کر رہا، پیچھے کوئی قوت ہے جو اسے پانی سے خون میں تبدیل کر رہی ہے۔ پھر خون بھی بہت ہے، خون خود کیوں نہیں گوشت بن جاتا؟ اس لیے کہ بنانے والے نے اسے چاہا کہ وہ گوشت بنے، اسی خون سے گوشت بنا دیا۔
لیکن ہمارے یہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو زندگی آپ سے آپ لگے بندے قانون کی تحت چل رہی ہے، اور مادہ جب اپنے نظم میں ترقی کرتا ہے تو پھر اس کی اس طرح گروتھ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جان آ جاتی ہے، اور عقل و دانش اور فہم کے ہی خلاف ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر بتائیں نا جو سوال ہم کھڑے کر رہے ہیں، جو سینکڑوں سالوں سے سوال ان پر قائم ہوتے ہیں کہ کیوں؟ اچھا اگر اس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہو تو پھر یہ جو نظام کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک ردم ہے، ایک ردم ہے، یہ کیسے ہو سبحان گیا؟ اللہ، مثلا ہزاروں سال ہو گئے ہیں، سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے، اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ آخر کون ہے جس نے اس کو اس ترتیب کے اندر باندھا ہوا ہے؟ ہزاروں سالوں سے یہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مدار سے باہر نکل کر چاند کے مدار میں جا کر، مشتری کے مدار میں جا کر ان سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو باندھا ہوا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا اگر نہ باندھا ہوا ہوتا یا یہ خود ہی کر رہے ہوتے تو پھر یہ ترتیب قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر یہ ترتیب قائم ہے تو کسی نے قائم کی ہے، اور مسلسل کر اس کو ایک قوت میں، ایک ترتیب کے اندر میں، ایک ڈسپلن میں اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا جی کہ ہم نے اس گوشت پر اس گوشت کے جو خون سے ہم نے بوٹی بنائی تھی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، اس پر ہم نے ہڈیوں کا گوشت، ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں تبدیل کر دی۔ اب دیکھیں، پانی سے وہ گوشت بنا، گوشت سے پانی سے وہ خون بنا، خون سے گوشت کی بوٹی بنی، پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے مزید گوشت چڑھایا، اور اس سے ہڈیاں نکالیں، اس کے اوپر پھر گوشت چڑھایا۔ یہ تو ہو گئی ایک ظاہری تخلیق۔ یہاں سے آگے قدرت ایک اور کام کرتی ہے، اسٹرکچر بن گیا، اسٹرکچر بن گیا۔ اب اتنا تو ساری مخلوق میں ہوتا ہے، ہر مخلوق جتنے پیدا ہو رہے ہیں جنین یہاں تک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پھر صورتیں سب کی اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ بناتا ہے۔ اس کے آگے، اس کے اندر اللہ پاک ماں کے پیٹ میں ہی عقل و دانش رکھتا ہے، سبحان اللہ، حکمرانی کی امنگیں رکھتا ہے، واہ، تسخیر کائنات کی صلاحیتیں رکھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ ایبیلٹی رکھتا ہے کہ وہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک کی کائنات کو جان سکے، اس کے اسرار اور بھیدوں کو نکال سکے، اور اس دنیا کو جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو پہچان سکے۔ وہ معرفت الہی کی جستجو اور سمجھنے کی جو ایک قابلیت ہے وہ بھی وہاں رکھی۔ یہ ساری چیزیں لے کر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غور کرو، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا پھر تم مر جاؤ گے، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو اب جب اس نے پہلے تمہیں اس اتنے عجیب و غریب انداز میں بنا لیا، جب تم کچھ نہیں تھے، تو اب تو تم ہو، تو پھر تمہیں دوبارہ بنانے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب تو تمہارا جو شناختی کارڈ بھی موجود ہے جی، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو مفتی صاحب بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ نور اور بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل اور آپ کا طرز زیست اور اسلوب حیات، اس سے بھی روشنی اور رہنمائی حاصل کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج بھی پیش کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم نور قرآن میں جو ہمارا اسلوب اور پیٹرن ہے وہ ہم قرآن پاک کے پاروں اور سورہ ان کے مطابق اپنے پروگرام کی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک اس میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے ایسے زینے عطا کیے، ایسی منزلیں سر کی مسلمانوں نے ان ایام نے کہ جس کی روشنی اور رہنمائی قیامت تک مسلمانوں کو اور انسانیت کو بلندیاں عطا کرتی رہے گی۔ انہی ایام میں سے ایک آج کا یوم 17 رمضان کہ جس دن 313 اصحاب رسول نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
قیادت میں بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے اور وہ عظیم معرکہ سر کیا جس میں 1000 کا لشکر جرار بدترین شکست سے دوچار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں اس مقام پر جس خشیت کے ساتھ، جس توجہ، انہماک اور کنسنٹریشن کے ساتھ رات بھر دعائیں کی، وہ سیرت طیبہ کا ایک بہت منفرد باب ہے، اور ناز اور نیاز کا ایسا اسلوب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مقام اور شان ہے، جنہوں نے اپنی دعاؤں اور مناجات اور التجا میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آج یہ مختصر اور مٹھی بھر تیرے کلمہ گو کامیاب نہ ہوئے تو پھر قیامت تک تیری وحدانیت کا پرچم سر بلند کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر حفیظ جلندری نے کہا کہ ادھر سے جا رہی تھی جماعت اہل ایمان کی، بباطن روزہ، بظاہر فاقہ مستوں کی، بباطن روزہ داروں کی، دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، اور نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط تو ایک کالی کملی والی پر۔ آج ہم اس مارکے اور اس عظیم جو غزوہ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا کی، اس پر بھی اظہار تشکر کرتے ہیں، اور جو جوہر دکھائے مسلمانوں نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادری کے، ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اس میں 13 سورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ جناب شکریہ ڈاکٹر صاحب، سورہ نور کے حوالے سے تاکید کی گئی کہ اس کا علم حاصل کیا جائے اور اسپیشلی خواتین کو اس کی تعلیم دی جائے۔ امام حاکم نے ایک حدیث بیان کی کہ حج کے موقع پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور کی تلاوت کرتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے نا، تو سننے والے سبحان اللہ بھی کہتے، اور یہ کہتے کہ اگر جو آپ اس کے علم کے موتی بیان کر رہے ہیں یہ اگر نان مسلم میں سن لیں تو وہ کلمہ پڑھ لیں۔ ایسے کمالات ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، اس سورہ نور میں نبی پاک کی نسبتوں کا بیان ہے، تو نام سے بھی ظاہر ہے روشنی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسبت رسول کا جب تک اتقان نہ ہوگا، اس میں فکری طور پر استحکام نہ ہوگا، روشنی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ہم تو ظاہر ہے نسبتوں کو ماننے والے ہیں، نسبتوں کو ماننے والے فالو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور قرآن نے بیان کیا۔ بالخصوص ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا دوسرا 17 رمضان کے حوالے سے ایک خاص واقعہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جن کی پاکیزگی، پاک دامنی اور عفت کا ذکر اس سورہ میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر تقابل نہیں ہم کرتے، قرآنی ایک پیرامیٹرز کے حوالے سے اگر عرض کریں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کی اللہ نے ایک بچے سے کروائی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی جو پاکیزگی ہے وہ ان کے صاحبزادے سے کروائی، اور ام المومنین کی دیکھیں نسبت رسول، یہ اہل بیت اطہار کی نسبت ہے کہ ان کی پاکیزگی خود خالق کائنات نے بیان کی ہے، اور پتہ یہ چلا کہ جن کی پاکیزگی خود خالق بیان کرے، ہمیں بھی ان کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے۔ اور در حقیقت ہم ان کی پاکیزگی نہیں بیان کر رہے، ہم اپنے قلوب و فکر کو طاہر کر رہے ہیں، بلکہ مطہر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے اگر مضامین کی طرف جائیں تو پاک دامن عورتوں پر وہ تہمت کی ممانعت کی گئی، اور پھر جو بدکاری ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سورسز، وہ ذرائع، وہ کہہ لیجئے جو اشتہا چیزیں دلاتی ہیں اس طرف، ان کی بھی ممانعت کی گئی، سد ذرائع کا جس کو ہم جملہ بولتے ہیں۔ اور پھر آداب زندگی بیان کیے گئے ہیں، جو ایٹیکیٹ، سوشل مینرز جو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے قرآن کریم کہاں کہاں جا کر زندگی کے کس کس پہلو پر اپنے ماننے والوں کی اور دیگر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر پردہ کا حکم دیا گیا۔ میں آپ کو
انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری جو جدید معاشرت ہے اس میں تو یہ امکانات ڈی ٹریک ہونے کے تو بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر ہماری جو جدید دانشگاہیں ہیں اس میں جو مخلوط ماحول ہے، تو اس میں آپ ضرور گائیڈ کریں نسل نو کو، اور پھر ہمارے والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالج یا یونیورسٹی کے گیٹ پہ اپنی بیٹے بیٹی کو اتار کے خود کو محفوظ کر لیا ہے یا اس کو محفوظ سمجھ لیا ہے، جبکہ اصل میں تو ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر تربیت کے ایک ٹرائکہ ہوتی ہے، کریکولم، نصاب، اساتذہ اور پیرنٹس۔ آج مجھے بتائیے بچوں پر پیرنٹس کی توجہ کتنی ہے؟ اساتذہ صرف اپنی ڈیوٹی، لیکچر دیا، اسائنمنٹ دیکھی، تھیسس یہ وہ کیا، اور کریکولم اس کو ٹیچر کو تو ہم نے ویسے ہی محدود کر دیا، وہ اس کا نام انسٹرکٹر کے طور پر آ گیا، سپروائزر کے طور پر آ گیا، جو ایک ٹیچر کے روحانی اسپریچول ایک بیس فراہم کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو رشتہ تھا، اس رشتے کا جب تقدس ہی ختم کر دیا آپ نے، وہ اصطلاحات ہی چینج یہ کر تو دی۔ اقبال نے کوئی 100 سال پہلے رونا رو دیا تھا کہ تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، سبحان اللہ، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، واہ واہ۔ اور بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے، بل پیش کیجیے۔ کہ اب یہ اتنا کمرشلائز ہو گیا ہے یہ ریلیشن کہ اس میں وہ جو سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا۔ ڈاکٹر صاحب، تیسری چیز ہے نصاب۔ نصاب آپ بہتر جانتے ہیں کہ نصاب جو بنانے والے ادارے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کا نصب العین کیا ہے، وہ کیا مقاصد پانا چاہتے ہیں۔ اور نصاب بنانے والے جو ادارے ہیں یہ پالیسی ساز ادارے دنیا کے ملکوں میں مستقل ہوتے ہیں۔ جی جی، حکومتیں بدلتی ہیں، مختلف منصب پر لوگ بدلتے ہیں، لیکن پالیسی نہیں بدلتی۔ ہمارے ہاں تو ہر 3 4 5 سال کے بعد پورا سلیبس بدل جاتا ہے، اور پھر ہماری ترجیحات تو آتی ہیں کہیں اور سے۔ ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں عرض کروں گا چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے، صفہ کا جو نصاب تھا، اب 2 طرح کے لوگ ہمیں مدینہ میں نظر آتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے ریگولر صفہ سے پڑھا، ایک وہ لوگ جو ریگولر نہیں پڑھے، لیکن نصب العین ایک ہے، سبحان اللہ، مزاج ایک ہے، طبیعت ایک ہے، مقاصد ایک ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صفہ کی جس ذات نے نصاب متعین کیا تھا اس فکر کو انہوں نے سب میں پھیلایا ہے۔ آج ستم یہ ہے کہ جو نصاب جو پڑھنے والے ہیں ان کے اور جو نہیں پڑھنے والے ان کا کرپشن میں تو معاف کیجیے گا مزاج ایک ہو جاتا ہے، لیکن حصول خیر کے لیے کہیں متفق نظر نہیں آتا۔ اب یہ آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے مفتی صاحب، آپ بھی میں چاہوں گا اس پہ کچھ کمنٹ کریں کہ یہ ٹرائکہ ہے، یہ ایک مثلث کہ جس میں والدین، ٹیچرز اور سلیبس، اور میں چوتھی اس میں چیز ایڈمنسٹریشن اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں، یہ سب جو ہیں یہ ایک پیج پر ہوں تو پھر جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک تعمیر سیرت اور تشکیل کردار اور تہذیب نفس اور کریکٹر بلڈنگ یہ ساری باتیں کی ہیں، تب یہ فلسفہ آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو بنیادی بات آپ نے آغاز میں کی ہے نا، جو آپ نے اس دور میں تعلیمی اداروں میں اخلاقی سکینڈلز، انحطاط کی جانب اشارہ کیا ہے، اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو ایسا ہے کہ آپ اسے یا سننے والے یا یہ خاص طور پر لبرلز کہیں یہ دقیانوسیت ہے، قدامت پسندی ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، کہہ دیں جب بھی اللہ رسول کی حد کو توڑیں گے خرابی اور فساد کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور مفتی صاحب، جب ہم نور قرآن کر رہے ہیں تو ہمارا مینڈیٹ اور حق بیانی ایجنڈا تو ہم نے قرآن کرنی ہے، حق بیانی کرنی، اختلاط جب کریں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو خیر ملے۔ جب آپ کو دین اور شریعت نے جو احکام دیے ہیں، جو ایک باؤنڈری رکھی ہے، اس کو کراس کریں گے اور اختلاط کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ممکن ہے یہ بات نہ کہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب جدید اداروں میں پڑھاتے ہیں، ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا، آپ دیکھیے قبلہ روزانہ ہماری جدید درسگاہوں کی، جن پر ہمارے ملک کا، عوام کے ٹیکس کا، ایک بجٹ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے، وہاں جب ایسے سکینڈلز ویڈیوز کی شکل میں آ رہے ہیں، ٹویٹر دیکھ لیں آپ، دیگر ایپس دیکھ لیں جہاں پر یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ میں اب یونیورسٹیز کے نام نہیں لینا چاہتا اور ان کا میں مزید ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کی جگہ رکھیں۔
نمبروں کے چکر میں ان کو بلیک میل کر کے ان کی عزتوں سے مت کھیلیں. اور یہ یاد رکھیں آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ کر رہے ہیں, کل آپ کی بچیاں بھی دینی اداروں میں پڑھیں گی نا, یہ نظام قدرت, آپ کی پوتیاں آپ کی نواسیاں بھی تو یہاں پڑھیں گی نا. تو یہ ایک ایسا قرض ہے امام شافعی کے بقول یہ آپ کی فیملی کو ادا کرنا پڑے گا. اور میں چاہوں گا کہ آج کی صورت کے مضامین کا مجموعی طور پر احاطہ فرما دیں, اور پھر جس میں بہتان کی مذمت ہے اور یہی جو امور ہیں جس پر غضب الہی جو اس سورہ کی آیت 19 میں, ڈاکٹر صاحب اس وقت کے تھوڑا ہے علاوہ تو میں چاہوں گا کہ اس پر اپنا آپ تجزیہ اور تبصرہ دیں. آیت نمبر 32 میں ایک بہت اہم میسیج ہے, وہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ہماری معاشرے کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے فرمایا, رب العزت نے اپنے بندوں کو آرڈر جاری کیا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں, اب یہ بے نکاح ایامہ یہ کہتے ہیں ان خواتین کو جن کا شوہر نہ ہو, چاہے وہ کنواری ہے, چاہے بیوہ ہے, چاہے ڈائیورسڈ ہے, جس کا شوہر نہیں ہے اس کا نکاح کرو. یہ اللہ فرما رہا ہے. کس کو؟ انکحو کا یہ جو مخاطب ہے وہ سارا معاشرہ ہے, کہ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, اس میں ریاست بھی شامل ہے, اس میں سوسائٹی کے متمول لوگ بھی شامل ہیں کہ تم ایسی خواتین کے نکاح کا اہتمام کرو, ان کے رشتوں کو تلاش کر کے دو. میں کیا کہوں, معاشرہ ہمارا ڈاکٹر صاحب خرابیوں سے بھر گیا ہے. رشتے کروانے والوں کو دیکھیں, ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہے, رشتے ایسے کروا دیتے ہیں جس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے بڑے مل کر سب سے پہلے یہ ذہن بنائیں, بچی کنواری ہے, بیوہ ہے, ڈائیورسڈ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو ضرورت ہے. جب اللہ پاک رب العزت نے ایک جسمانی تقاضا بنایا, اس کے بغیر آپ نہیں جی سکتے. آپ اس کو انگیج کریں کسی پاکیزہ رشتے میں, اس کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. نمبر 2, اس وقت پاکستان میں ہوش ربا فگرز ہیں, 50 لاکھ سے زیادہ بیوہ اور ڈائیورسڈ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کیا ریاست جو ماں ہوتی ہے اس کو فکر ہے؟ ماں کو فکر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بات ہی کوئی نہیں ہے, کلام ہی کوئی نہیں, سوچ ہی تدبر ہی کوئی نہیں اس حوالے سے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسری شادیاں کر لیں, ہمارے حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے دین نے اجازت دی ہے, چلیں بھائی نہ کریں. آپ کنوارے لوگ یہ یاد رکھیں کہ وہ کنواری سے شادی کریں, یہ پسندیدہ عمل ہے. اگر وہ کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل بیوہ اپنی سے 15 سال بڑی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا, جن کے پہلے ایک شوہر کا ہو گیا انتقال, بیوہ ہو گئیں, پھر دوسری شادی کی, وہ بھی وصال کر گئے, وفات پا گئے, بیوہ ہو گئیں, نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا. یہ کتنا بڑا میسج ہے ہماری سوسائٹی کو. اور پھر کچھ لیڈیز وہ تھیں جو ڈائیورسڈ تھیں, آقا کریم علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح فرمایا. ضروری نہیں کہ جو عورت ڈائیورسڈ ہو وہ عیب زدہ ہے, غلطی تو اس کے شوہر کی بھی ہو سکتی ہے جس نے طلاق دی ہے. ہر عورت تو قصوروار نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پر شوہر نشہ بھی کر رہے ہیں, شوہر محنت مزدوری بھی نہیں کرتے, شوہر ایسے بھی ہیں جو ناجائز مار پیٹ کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو کون سی عقل و دانش والی عورت ایسے مرد کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ تو غلطیاں تو شوہر کی بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے خدا کا واسطہ ہے آپ ایسی عورتوں کو سہارا دیں, چاہے آپ پہلی شادی کر رہے ہیں تب بھی سوچیں, اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی پرابلم نہیں بنتی, اجازت دیتی ہیں, اپنی خواتین سے بات کریں, ان سے مشاورت کریں. اگر آپ کا ماحول بنتا ہے تو سہارا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک حدیث بس سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الساعی علی الارملۃ والمسکین
کالمجاہد فی سبیل اللہ. یہ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جو کسی بیوہ کو، کسی ڈائیورسڈ کو سہارا دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک عظیم مجاہد کے جہاد کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کر دیں، اور یہ میں چاہوں گا کہ جو آیت 16 اور 19 جس میں بہتان اور پھر دیگر اس کے مضامین ہیں، ایک آدھ منٹ میں اس کو اس پر کمنٹ بھی کر دیں. بنیادی طور پر بہتان جو ہے نا، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ اللہ کا جو حکم ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کے خلاف بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور ایسی چیز ان میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم نہیں کر رہے. جو احترام آدمیت ہے آپ اس کے انکاری ہیں اور یہ خدائی اصول کے خلاف ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے فرماتے ہیں ایک اور سماج کا زرعی اصول کہہ یہ ساری زرعی اصول ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اور درگزر کرو. درگزر کے دائرے کو وسیع. ڈاکٹر صاحب آج ہم معاف کرنے میں بھی تنگی محسوس کرتے ہیں. خود تو چاہتے غلطی ہو جائے، کہتے ہیں ایکسکیوز می، سوری، معاف کیجیے گا، لیکن کوئی اگر میرے ساتھ کر لے تو ہم معاف کرو اور صفائی رکھو. صلح صفائی کا یہ اس سلسلے کو دراز کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. اور گو کہ قرآن کریم کی ان آیات کا سیاق و سباق تو کچھ اور ہے، خاص پیرائے میں نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے. ہم یہ آج دیکھیے کہ اہل ایمان کی صفات قرآن نے بیان کی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر جب بندہ اس پوزیشن میں آتا ہے تو وہ صفات الہی کے مظہر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. تو ہم اس سلسلے کو کیوں دراز نہیں کرتے؟ تو ہمیں بھی چاہیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے. اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، معاف کرنے والا ہمیشہ آپ مشاہدہ کر لیجئے بڑے سکون میں آ جاتا ہے، اور جو معاف ہی نہ کرتا وہ بدلے اور انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ بڑے نفسیاتی اور کہہ لیجئے کہ باطنی پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پرابلم سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جناب پہاڑ بنا لیتے ہیں تو معاملات خراب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پروگرام کے اختتام پر آج ہمیں بات بتائی ہے وہ ایک خوشگوار زندگی اور اچھی معاشرت کی بنیاد بھی ہے، اور اس میں انفرادی سطح پر ایک اطمینان بھی ہے کہ عفو کا دائرہ جو ہے وہ اس کو وسیع کرنا چاہیے، اور ہر وقت لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی سزا کی زد میں رکھنا یا ان کے ساتھ ایک انتقامی جذبہ رکھنا، یہ ہمارا دین اور ہماری جو ایک اسپرٹ ہے احکامات کی، اس سے بہت زیادہ یہ قریب نہیں ہے. تو ہمیں سوسائٹی میں وسعت لانے کے لیے لازم ہے کہ جیسے آج سورہ مومنون اس کے ہم نے ذرعی اصول پڑھے، اور پھر سورہ نور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی معاشرت اور پھر تعمیر سیرت اور تشکیل کردار اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جو خواص اور جو خوبیاں جن کی نشاندہی کی، اس ماہ رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور ایک گھر کے نگہبان کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح اپنے بچوں کی رفاقتوں اور ان کے جو دیگر امور ہیں تربیت کے اعتبار سے اس کے ہم نگہبان ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. میں اپنے علماء کے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور الحاج مرغوب احمد حمدانی ان کی طرف بڑھتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے. اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ زندگی میں برکت کے لیے 500 مرتبہ جو شخص یہ قرآن پاک کے سورہ ملک کی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 500 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے گا. الحاج مرغوب احمد حمدانی. رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا
ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، لحد میں وہ انوار پائے گا دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، گناہ گار ہے قادری جنم دن سے، گناہ گار ہے قادری جنم دن سے، ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ، ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ۔